اللہ علیہ اپنے واقعات میں فرماتے ہیں کہ میں زمانے طالب علم میں دارالعلوم دیوبند ایسے وقت پہنچا جب داخلے بند ہو گئے. ناظم تعلیمات کے پاس گیا، حضرت مجھے داخل فرما لیجئے. انہوں نے کہا داخلے بند. میں نے کہا حضرت آنے میں دیر ہو گئی. ان کا بھی ہم داخلہ ہی نہیں دے سکتے. میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی دارالعلوم ابتدائی حالت میں ہے، نہ مطبخ ہے نہ کوئی طباخ ہے. جو کریا ہے نا بستی، اس کے لوگوں نے ایک طالب علم، 2 طالب علم، 3 طالب علم، مختلف طلباء کا کھانا اپنے ذمے لیا ہوا ہے. وہ طلباء پڑھتے یہاں ہیں اور کھانا ان کے ذمے کھاتے ہیں. اب پوری بستی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا ذمے لے، تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت کھانا میری ذمہ داری، آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں. لو مجھے مشروط داخلہ مل گیا. اب داخلہ ملنے کے بعد میں طلباء کے ساتھ سارا دن پڑھتا. جب رات آتی تو طلباء کے ساتھ بیٹھ کے میں تکرار کرتا. جب طلباء سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا. دیوبند بستی میں اس وقت 2 فروٹ کی دکانیں تھیں، سبزی فروٹ کی. میں وہاں چلا جاتا، کبھی تربوز کا چھلکے، کبھی خربوزے کے چھلکے، کبھی امرود کے چھلکے، کبھی سیب کے چھلکے. میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا، ان کو دھو کے پاک صاف کر لیتا اور ان کو بیٹھ کے کھا لیتا. یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا. میں نے سارا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا کیا، اپنے سبق میں ناغہ نہیں ہونے دیا. فرماتے ہیں کہ دوران سال میرے عزیز رشتے دار مجھے خط لکھتے تھے. میں ڈر کے مارے پڑھتا نہیں تھا. بھئی خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا، غم کی خبر ہوگی تو طبیعت پڑھائی بھی نہیں لگے گی. تو خط ہی مت پڑھو. میں نے مٹکا بنایا ہوا تھا، سارے خط اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا. جب سال کے بعد امتحان دے لیتا، فارغ ہو جاتا، اس وقت میں ان خطوں کو نکالتا اور ان کو پڑھتا. تو ان کو پڑھنے سے میں فہرست بناتا، فلاں کو خوشی ملی، فلاں کو غم ملا، فلاں بیمار، فلاں کے بیٹا ہوا، فلاں کا یہ ہوا. پوری فہرست بنا کے میں اپنے واپس گھر آتا اور سب رشتہ داروں کے پاس جاتا، خوشی والوں کو مبارک دیتا، غم والوں کی تعزیت کرتا یا پرسہ کے الفاظ کہتا، جیسا بھی تھا. لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہمارے خط کو 1 سال یاد رکھا، حالانکہ میں نے ان کے خط کو پڑھا ہی 1 سال کے بعد ہوتا تھا. یہ تو قریب کے زمانے کے بزرگ تھے. یہ تھے طلباء جو طلباء کہنے کے مستحق تھے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے ہی طلباء ایسے ہوتے تھے کہ پلے کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ بستر؟ نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. غرباء میں سے بھی تھے، امراء میں سے بھی تھے. چنانچہ امراء کی مثالیں سن لیجیے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک ترکی تاجر کے نواسے تھے، اور ترکی تاجر کا پوری میراث ان کی والدہ کو ملی، اس کی اور اولاد تھی نہیں. تو یہ اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. ان کے والد نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس نے 30,000 دینار سفر خرچ کے لیے دیے. 30,000 دینار. اور انہوں نے پھر 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. بہت پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. انہوں نے اپنی پوری دولت علم کے حاصل کرنے میں لگا دی. پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے آتے تھے تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، عبداللہ ابن مبارک کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے.
یہ نواب زادے تھے، علم اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، رہتا محل میں تھا، مگر اس کو محل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سادہ کھانا کھاتا، سادہ کپڑے پہنتا۔ ہارون رشید نے کہہ دیا تیری وجہ سے لوگ تانے دیتے ہیں کہ جی آپ کے بچے کو تو کچھ ہو گیا، سائیکو کیس ہے، علاج کرواؤ، تو مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ابا جان اگر آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں نا تو پھر مجھے اجازت دیں، میں علم حاصل کرتا ہوں، جاتا ہوں یہاں۔ ہارون رشید نے اجازت دے دی، ماں نے اس کو جاتے ہوئے ایک انگوٹھی دے دی اور قرآن پاک میں، بیٹا تم قرآن پاک پڑھنا تو اماں کو یاد کرنا، اور اگر ضرورت پڑے کوئی تو یہ انگوٹھی قیمتی ہے، بیچ کے ضرورت پوری کر لینا۔ وہ نوجوان گیا، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہتا تھا، ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا، ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا، وہ بھی جب مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی، چھٹی کے دن مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری کر کے اتنی مزدوری لیتا تھا جس سے کہ اس کو 6 روٹیاں مل جاتی تھی، ہر روز 1 روٹی کھاتا تھا، 24 گھنٹے گزارتا تھا، اور پھر 7ویں دن پھر مزدوری کر لیتا تھا، لوگوں کے گھر بناتا۔ اس شہزادے نے اس حال میں رہ کر، اختیاری تنگی تھی رزق کی، مگر اس نے اس حال میں رہ کر علم حاصل کرنے کو پسند کیا۔ تفصیل پڑھنی ہو تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس وقت عمراء کے بچے بھی علم حاصل کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ مرد ہی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھی۔ چلے میں آپ کو یہی گھر کا واقعہ سناؤں گا۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بہت دوستانہ تھا۔ سب سے پہلی ملاقات ان کی ہمارے حضرت سے حرم میں ہوئی تھی، حرم مکہ کا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بڑا منور تھا، وہ اتنے خوبصورت اور پر انوار تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا وہ بے اختیار کہتا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اور حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بھی ایسا پر انوار تھا۔ جب حضرت نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا قاری صاحب آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ تو فرمانے لگے، انہوں نے برجستہ جواب دیا، یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا۔ بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب